چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ کی خبر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الممجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم معزز حضرتاران شہزادی کونین صلی اللہ محمد و آل محمد آج شب شہادت معصوم عالمیان سلام اللہ علیہ اور اسی عنوان سے شہزادی 1400 برس پہلے بھی مظلومہ تھیں اور آج بھی مظلومہ ہیں۔ 1400 برس پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور آج زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مظلوم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مجلس عزا برپا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہوا کر لیا۔
لیکن عزیزو مظلومہ کیوں ہیں؟ ہر مقتول کے قاتل کا پتہ زمانے نے لگا لیا، اور قاتل ہمیشہ لعنتی ہوتا ہے، قاتل ہمیشہ، اللہ لعنت کرے جناب سیدہ کے قاتلوں پر۔ کیوں آپ لوگ کیوں نہیں کہتے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی کسی اور پہ آپ چھوڑے، ان کے قاتلوں پر۔ ایک عام فرد بشر اگر کا قتل ہو جائے تو اب تو میڈیا چلا کے کہتی ہے، اگر کوئی کہے نہ کہے، نہیں کہتی۔ اور قاتل کا اگر سراغ نہیں لگتا ہے، میت اگر کہیں پڑی مل گئی تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ کون قاتل ہے۔ لیکن المیہ ہے اس عالم اسلام کے مسلمانوں کا کہ 1400 برس ہو گئے، اس کو اس بات کی فکر نہ ہوئی کہ قاتل کون ہے۔ اور قتل، دیکھیے آپ ہی لوگوں کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے، آپ لوگ تو متوجہ رہیے، آپ لوگوں سے گفتگو نہیں، آپ لوگ تو بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے اس طریقے سے گفتگو آپ لوگ نہیں سنتے، مجھے معلوم ہے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اس بات پر تو جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس بات پر کوشش نہیں کرتا ہے کہ بھائی ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، ہم کیسے کسی کا نام لے لیں، ہمیں دبوچ دے گا۔ تو 1400 برس پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، لیکن آج تو نہ معلوم کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پہلے تو آپ ہی سمجھیں کہ شہزادی ہیں کون، شہزادی ہیں کون، ان کی عظمت کیا ہے نا؟ پہلے ہم سمجھیں گے تبھی ہم کو پتہ چلے گا کہ بھائی کیا ہے عظمتوں کے اعتبار سے جو ہے آدمی ان کی عظمت کیا ہے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، رسول اللہ چادر اوڑھ کے نہ معلوم کتنی مرتبہ سوئے، نہیں سوئے، لیکن کبھی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، متوجہ ہیں آپ؟ لیکن جب سیدہ کی چادر اوڑھے، انہوں نے اوڑھ لیا، تو آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ اب تو عظمت کا اندازہ ہوا آپ کو کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ بھائی ان کی عظمت کے لیے تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادی جب بارگاہ رسالت میں، محضر رسالت میں وارد ہوتی تھیں تو وقت کا مرسل جس کے لیے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى، جس کے لیے قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، یعنی محمد یہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی محمد کا اٹھنا بھی رسول ہے نا، رسالت، محمد کا بولنا بھی رسالت، محمد کا چلنا بھی رسالت، یعنی محمد کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، سب سرکاری ہے۔
ہے نہیں؟ آپ محسوس کریں، سب سرکاری ہے۔ تو روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جب شہزادی محضر مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ میں تشریف لے جاتی تھی، وہ رسول کہ جس کے سامنے بڑے سے بڑا نبی آ جائے، واجب نہیں ہے کہ نبی اٹھے، لیکن خلق عظیم پر فائز نبی ہے۔ لیکن عزیزو، جناب سیدہ کا احترام اور تعظیم جو رسول کر رہے تھے، یہ اپنے خلق عظیم ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک منصب دار کی تعظیم کر رہا تھا۔ کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا منصب نہیں بنایا، نہ رسالت کا، نہ نبوت کا، نہ ولایت کا، کہ جس کا احترام رسول پہ واجب ہو۔ لیکن سیدہ وہ کون سی ذات ہیں کہ جو نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں؟ کوئی تاریخ یہ بتائے گی کہ رسول اسلام نے کبھی اماموں کی تعظیم کی ہو؟ دیکھیے، آپ لوگ مختصر سے ہیں، لیکن آپ ہی لوگ تھوڑا سا بشاش چہرہ رکھیے گا تو نہیں، حقیقت ہے، جب ہے نہیں، غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں، کہ جو اتنا بڑا نبی جس کی کملی کی تعریف ہو، جس کی آنکھوں کی تعریف ہو، وہ تعریف ختم نہیں ہوتی، جس کے زلفوں کی تعریف ختم نہیں ہوتی، ہے نہیں؟ وہ تعریف کے لائق ہے ہی ہے نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہے، جس کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہے نہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کی تعریف جتنا بھی کرو کم ہے، لیکن یہ مجسمہ تعریف جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ کسی کا احترام کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ڈی ایم کے چیمبر میں کوئی چلا جائے تو گورنر ہی کیوں نہیں ہو، ہے نہیں؟ بھائی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو اس کو صحیح کر دیجیے گا، کیونکہ تاریخ چلی آئی ہے ممبر بیٹھنے والوں کی، وہ کہتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ ٹیڑے ہو جائے سیدھا کر دینا۔ ایسے تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر تھوڑا سا اشاروں میں گفتگو نہ ہو تو پھر ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ صلوات پڑھیے عظمت سے۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈی ایم اپنی کرسی جو ہے اس گورنر کے حوالے کر دے۔ کہاں ڈی ایم اور کہاں، بھائی ان کے لیے ایک الگ کرسی منگوائی جائے، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہا یہ منصب ہے، منصب۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا جناب سیدہ محضر رسالت میں کبھی کبھار نہیں جاتی تھی؟ توجہ ہے، متوجہ؟ کبھی کبھار، مستقل، ہمیشہ مسلسل جایا کرتے تھے، اور جب بھی جاتی تھی تو وقت کا رسول
وقت کا رسول. اب کیا پتا رسالت کا تصور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے. وقت کا رسول تعظیم سے اٹھتا بھی تھا, اہلن و سہلن مرحبا کہتا بھی تھا, اور آگے بڑھ کے دستے مبارک سیدہ کو اپنے دستے مبارک میں لے کر بلند کر کے اپنے سر کو جھکا کے اس سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتا تھا. ایک آدمی آئیے بیٹھیے بیٹھ جائیے بیٹا. لیکن اگر کسی کا ہاتھ چوم رہا ہو, ارے بھائی اب تھوڑا سا متوجہ رہیے, تھوڑا سا باریدہ فکر ہو جائیے. کسی کا ہاتھ چوم رہا ہو, میرے سامنے اگر کوئی آئے تو بہت سارے دوست آتے ہیں, ماں باپ آتے ہیں, وہ بھی امامہ اور ٹوپی پہنے رہتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی تشریف لائیے. لیکن اگر آپ مجھے دیکھیے کہ آنے والا شخص امامہ پہن کے آیا ہے, عمر کم ہے, قد کم ہے, لیکن میں یہاں سے اٹھا گیٹ پر دیکھ رہا ہوں آ رہے ہیں, میں یہاں سے دوڑا, میں توجہ کیجیے, اور دوڑ کے جانے کے بعد میں نے انہیں خوش آمدید بھی کہا. تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچے کہ بہت قریب کے دوست ہوں گے, ہے نہیں, لیکن پھر آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو لیا, اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. تو ہر آدمی یہ کہے گا مولانا ہم تو آپ کو مولانا سمجھتے تھے, آپ سے اچھا کسی کو نہیں سمجھتے تھے, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن آپ نے ان کا ہاتھ چوم لیا. توجہ, کوئی خاص بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں خاص بات ہے, لباس وہی ہے, لیکن آنے والا ساتھی نہیں ہے, استاد ہے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھیے. آنے والا مرید نہیں ہے. تو توجہ رکھیے. تو شہادت ملی سے تھوڑا سا صلوات پڑھیے. آنے والا مرید نہیں ہے, آنے والا پیر ہے. آنے والا ذات بات ہے احترام. تو بزرگی کی وجہ سے اگر آپ بھی ابھی سجدہ رہیں اور عظمت سیدہ کیا پہچانے, اِنَّا أَنزَلْنَا ہر روز پڑھتے ہیں, کم سے کم عشاء میں پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا مطلب, تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ چیلنج تو ابھی تک باقی ہے نہیں. میں کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ, لیکن قرآن آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب خدا کافی ہوگی تمہارے لیے, لیکن تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر ہے کیا. ہائے ہائے ہائے, متوجہ نہیں ہے, تھوڑا سا متوجہ ہوئیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم, اور عالم یہ کہہ رہا ہے, مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے, ہم قرآن کے عالم ہیں, ہے نہیں کہتے. یہ مفسرین کیا ہیں, تفسیر لکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عالم ہے. لیکن اب تو بات ختم ہو جاتی. لیکن عزیزوں, قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ,
تمہیں کیا ادراک نہیں کر سکتے، ادراک درک نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ حیرانگی اور ششدری کی عالم میں، زمانے میں یہ ششدر اور حیرانگی کی عالم سے آپ کو نکالے گا کون؟ آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب پوچھا گیا کہ مولا یہ شب قدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو امام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ لیلۃ القدر ہے نا، آپ لوگ ہم لوگ کیا قرآن نازل ہوا تھا نا، پڑھو ٹھیک سے نماز ہے نا، یہی ہے 1000 رکعت کے برابر ہے نا اس دن کی نمازیں ہے نا، لیلۃ القدر الف شہر من الف شہر ہے نہیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ یہ قرآن اترا اور اتنا محترم ہو گیا؟ کہاں نہیں، کہاں یہ قرآن کے اترنے سے یہ شب محترم نہیں ہو گئی؟ آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخری شب تک ایک دم آخر تک اعمال بجاتے رہیے، ہے نہیں؟ جوشن کبیر اور جوشن صغیر اور دعائیں یا دعائیں کمیل پڑھتے رہیے حتیٰ مطلع صلوات پڑھیے عظمت آل محمد، یہاں تک کہ مطلع فجر ہو جائے۔ یہ کون ہے مطلع فجر؟ معصومہ کی ذات ہے اللہ۔ یہ لیلۃ القدر تو زمانہ کہہ رہا ہے، تم مجھے کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شہزادی کی ذات کیا ہے؟ یہ جبریل نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک واقعہ کہیے تو میں جبریل پہ جلدی سے بہرحال وہ بات ہماری رہ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ در دولت پر جبریل تو ہمیشہ آیا کرتا تھا، خلق عظیم کی بیٹی سیدہ طاہرہ اللہم صلی اللہ نے انہیں بھائی اس کے دروازے پر جاؤ گے تو توقیر ملے گی، توقیر بیزر کو بوزر بنایا اسی دروازے میں، ہے نہیں؟ تو جیسے وہ دروازے پر پہنچے تو جناب سیدہ نے چچا کہہ کے جبریل کو سلام کیا۔ جبریل بہت متحیر ہوئے، روایت کے فقہ اب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب شہزادی 18 سال 17 سال کی عمر میں، اور ہم اتنے بزرگ، دروازے پر کبھی کبھی لوگوں کو بزرگی کا کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ ہم بہت بزرگ ہیں، سمجھا؟ ان کو بھی خیال آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دربار سے نکلے، دربار رسالت میں پہنچے۔ اب دربار رسالت میں پہنچے تو انہوں نے خاص پیش کی، کہا کیسے کیسے آگے بھائی؟ کہا ہاں حضور، کہا کہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی وہ سلام کے لیے ڈوری پہ گیا تھا، لیکن سلام کے جواب میں شہزادی نے
مجھے چچا کہا، اور یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہا اچھا میٹر یہ کہتے روایت کے فقرے ہیں کہ اسی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہاں علی والد ہو گئے. تو علی جب والد ہوئے تو فوراً رسول نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ایک مرتبہ رسول نے علی کو آگے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یا علی ارفع امامک، اے علی آپ امامہ ذرا بلند کی اتاریے. علی نے امامہ اتارا، رسول نے بھی اپنی دستار اتاری اور علی کو قریب کیا. قریب کرنے کے بعد رسالت و امامت کی پیشانی ایک جگہ جمع ہو گئی. رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے ملایا. جیسے ہی ملایا جبریل سجدے میں گر گیا. سلوات پڑھیے عظمت عالم بھائی. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کاہے گر گیا بھائی؟ پیشانی سے پیشانی ملی، یعنی ان کو خیال یہ تھا کہ میں بہت، جب پیشانی سے پیشانی ملی تو وہی نور جو عرش کی پیشانی پر ہزاروں سال پہ ایک مرتبہ نکلا کرتا تھا، جس کو جبرائیل نے، نہ معلوم جبریل کے جملے ہیں، جب رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ اس ستارے کو تم نے کتنی مرتبہ دیکھا، کتنے زمانے کے بعد نکلتا ہے؟ کہا کہ بہت زمانے کے بعد نکلتا ہے. کہا تم نے کتنی مرتبہ اس کو نکلتے دیکھا؟ کہا حضور میں نے اتنی مرتبہ نکلتے دیکھا. توجہ رکھیے گا، اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا. بھائی عصمت کا ذہن ہے، میں نے اس سے پہلے نبوت کا ذہن میں نے بتایا تھا، یہ عصمت کا ذہن ہے. کہا تم نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ کہا حضور میں نے اتنی مرتبہ دیکھا کہ مجھے تعداد کا علم نہیں ہے. جیسے ہی رسول سے نے جبرائیل کا یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ رسول نے آواز دی، سنو تمہارا تصور ہے کہ سیدہ نے تمہیں چچا کیوں کہہ دیا؟ یہ نور پہچان رہے ہو یہ کون سا نور ہے؟ کہا یہ میری سیدہ کا نور ہے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. اور عزیزو سیدہ کی عظمت یہ ہے، اب ایسے ہی نہیں میں قرآن کی آیت میں نے پیش کر دی وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن لینے کے لیے رسول کو کہاں جانا پڑا؟ رسول کو کہاں جانا پڑا؟ کہیں نہیں، جہاں رہتے وہیں قرآن آتا ہے. نہیں جہاں رہتے وہیں قرآن آتا. اور استحقاق ہے اس رسول کا کہ اسے قرآن دیا جائے، ہے نہیں؟ میں تھوڑا سا ایک مرتبہ اور سلام پڑھیں محمد علیہ. یہ استحقاق ہے. لیکن جناب سیدہ کے لیے جب قرآن نے بتایا
تو استحقاق نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا، تھوڑا سا متوجہ، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ہے نا؟ انا آتینا، میں نے عطا کیا تم کو۔ عطا یہ ڈیمانڈ پر نہیں ہے، رسول نے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ علماء نے بتایا، کہا اس لیے اگر ڈیمانڈ کرتے تو رسول اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرتے، اور وہ عطا کرتا تو حیثیت کے اعتبار سے عطا کرتا۔ سیدہ وہ ذات ہے کہ جو ڈیمانڈ پہ نہیں عطا کی جاتی۔ اور عزیزو، زمانہ متوجہ ہو، میں نے کہا کہ آج بھی مظلومہ ہیں، ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ قاتل کون ہے۔ آج بھی لوگوں نے، تو آپ یہ سمجھیے کہ صلوات پڑھیے محمد والے ان کی ذات عظمت والا صفات پر گفتگو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک عام آدمی کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ سیدہ ہیں جو میں نے اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نہیں؟ تو انا آتینا کل کوثر، اللہ نے عطا کیا کوثر۔ کوثر لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد جنت میں بہنے والے وہ نہر ہے نہیں؟ تو وہی ہو گیا کہ آپ لوگ مجمع سے کہیے کہ آپ کو ہم رضا دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے رضا آپ کے معنی میں دوسری ہو، تو میں نے کہا دے دیا۔ کہاں میں نے دے دیا؟ کہاں ہے؟ کہا جو اوڑھے ہوئے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے پاس پہلے سے ہے۔ اب زمانے والے سمجھو، جس نہر کی گفتگو کر رہے ہو وہ نہر تو جناب سیدہ کے پاس پہلے سے ہے، رسول کی ملکیت میں پہلے سے ہے۔ اگر ملکیت میں پہلے سے نہ ہوتا تو قسیم النار والجنہ علی نہ ہوتا۔ اگر ان کی ملکیت نہ ہوتی تو سید النساء العالمین نہ ہوتی۔ اگر ان کی جاگیر نہ ہوتی تو بیٹے ان کے سید نہیں ہوتے، جنت کے سید نہیں ہوتے۔ بھائی سید وہی سردار، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی سیدہ شباب اہل جنہ، تو یہ تو سب پہلے سے ہیں۔ کہا پھر یہ کوثر کیا ہے؟ یعنی جنت دے کے اب اللہ کہہ رہا نماز ہی پڑھیے، قربانی بھی دیجئے۔ کیا مسلمانوں نے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قم اللیل الا قلیلا، یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کہا حبیب کے لیے، محبوب کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنی عبادتیں کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، اور حبیب و محبوب کے درمیان کا یہ مسئلہ، محبوب کو یہ پسند نہیں کہ میرا حبیب اتنی دیر تک کھڑا رہے۔ تو پھر کیا میٹر ہے کہ جس محبوب کو، جس حبیب کے لیے اتنی محبت کا اظہار ہے اور کرتا ہے، وہ کون سی چیز دے دیا
پروردگار ابھی پیروں کا ورم ختم نہیں ہوا. کیا سن رہے ہیں؟ ابھی پیروں کا ورم ختم نہیں ہوا، اور پھر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے نمازیں پڑھیے، اس کے لیے نہر کیجیے، قربانی دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انا آتینا کل کوثر کہہ کے رسول کو وہ عطا کیا ہے جو رسول کی عبادتوں سے بھی افضل ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھیے. اور سنیے، علماء نے بتایا کہ آتینا عطا کیا، عطا استحقاق سے زیادہ دینے کا نام عطا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر مثال ہے کہ میری مجلس پڑھنے کا استحقاق 2000 تھا، ہے نہیں؟ آپ نے جو ہے 10 لاکھ دے دیا، ہے نہیں؟ انشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد. ہے نہیں؟ یعنی اگر آپ نے ہمارا تو میں رکھ لیا ہے، کیسے لیا، لیکن آپ نے اگر 10 لاکھ دے دیا، یعنی چونکہ استحقاق نہیں تھا میرا. تو جب استحقاق نہیں ہے اور پھر عطا کیا جا رہا ہے تو اس کو کہنے کا حق ہے کہ مولانا میں نے اس مرتبہ میں نے اتنا دے دیا ہے کہ پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کبھی مجلس ہو فری میں پڑھ دیجیے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. ہے نہیں؟ شاید صلوات پڑھے محمد والے. یعنی اللہ نے جو سیدہ کو عطا کیا، یعنی رسول کو جو سیدہ عطا کیا، وہ رسول کا استحقاق نہیں تھا. اور سیدہ کی عظمت کے لیے خود سید المرسلین، خود سید المرسلین نبی رحم اور صلب میں منتقل ہوتا ہوا آیا. توجہ، عظمت سیدہ خود نبی جو سید العالمین ہے، سید الانبیاء ہے، فخر بشر ہے، فخر موجودات ہے، وہ بھی جب آیا تو صلبوں میں اور رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. لیکن سیدہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے صلبوں میں اور رحموں میں منتقل نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس عرش پر رکھا، اور سیدہ کو دینے کے لیے رسول کو معراج کرائی. اور پھر صلوات پڑھیے عظمت کیا ہے، اور معراج کرائی. اب معراج بھی شان سے، یہ نہیں کہتا کہ نبی کو معراج کرائے، مرسل کو معراج کرایا، آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ عبدیت کی معراج ہے، یہ رسالت کی نہیں، یہ عبدیت کی معراج ہے. تو عزیزوں آپ محسوس تو کریں، اور رسول کی معراج یہیں سے شروع بھی ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کے بعد رسول معراج پہ جاتے ہی رہے، معراج پہ بلایا. شاید آپ لوگ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا صلوات پڑھے یا دوسرے. سیدہ کو معراج پہ بلایا، رسول کو معراج پہ بلایا. یا رسول اللہ، اے میرے پروردگار، تو قرآن تو کبھی
جنگ کی حالت میں نازل کر دیتا ہے، کبھی بستر پر، چارپائی پر، کبھی مسجد میں، کبھی راستے میں، ہے نہیں؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، قرآن کا نزول ایسا ہی ہے نا۔ لیکن سیدہ کے لیے رسول کو معراج پہ بلا رہا ہے۔ ارے آپ تو زمانہ سمجھے کہ سیدہ کون ہے اور قرآن کون ہے؟ سیدہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ قرآن رسول لیٹے لیٹے ریسیو کر رہا ہے، اور سیدہ کے لیے رسول لیٹا ہوا ہے۔ جبریل جا کے تلوے پر دستک دیتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، یا رسول اللہ آپ خواب میں؟ کہاں؟ ہاں رسول، اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے۔ شاید یہ نئی چیز تو نہیں پڑھ رہا، آپ لوگوں کو سنی ہوگی نا، تطبیق ہے، مطابقت کرنا چاہ رہا ہوں۔ معراج پہ بلایا ہے تو رسول کو جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے نہیں؟ رسول کو معراج پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جبریل آتے جاتے ہیں وہ نور بھیج دیتا اور کہتے ہیں جب یہ نور دیا ہے تو نامعلوم جبرائیل ہے نہیں؟ آپ لوگ سب کو معلوم ہے کہ جبریل نے ایک مقام پر جا کر کہا بس یا رسول اللہ اب اس کے بعد ہم نہیں، اب میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ روایت کے فقرے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول ایک فرسخ پر جا کر رک گئے، کہا اس کے بعد رسول نے رف یعنی براق کے بعد رف کی سواری، اور رف کی سواری کے بعد پھر نور کی سواری، اور نور کی سواری کے بعد پھر رسول پیدل چلا اور ایسی منزل پر پہنچا کہ قرآن نے کہا کہ او ادنا، میں نے او ادنا کی منزل پر پہنچایا۔ یعنی رسول یعنی سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب نور اللہ دے تو وہاں وجود نہ ہو، موجود نہ ہو۔ نہیں آپ نہیں سمجھے۔ رسول جب معراج کی منزل میں گیا ہے تو امکان کی منزل کو کراس کر کے، امکان کی منزل، امکان اسے کہتے ہیں جہاں وجود کا تصور ہے، موجود کا تصور ہے، لیکن رسول امکان کی منزل سے آگے نکلا، لاہور کی منزل میں پہنچا، اور ان سارے منزلوں کو، نہ معلوم کتنی منازل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، ان تمام منازل کو طے کر کے، یعنی اس عالم سے بھی باہر نکل گیا جو عالمین کا تصور ہے، اس حد پہ جب پہنچا تب اللہ نے رسول کو سیدہ عطا کیا۔ تو جو اتنے پردے میں، رسول نے خود فرمایا کہ میں جب سفر کر رہا تھا تو نہ معلوم کتنے حجابوں کا میں نے سفر کیا، وہ حجاب نور کا سفر کیا، حجاب قدس کا سفر کیا۔ ان حجابات سے گزرنے کے بعد جب رسول اور ادنا کی منزل میں پہنچا تو اب اس استحقاق رسول کا ہوا کہ اسے سیدہ عطا کیا جائے، اور پھر مسلمانوں کو بتایا جائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ صلوات پڑھتے محمد وَمَا
अदराका। तो अजीजो, शान सैयदा ये है कि रसूल की बारगाह में जब सैयदा आती है तो आप दस्ते मुबारक चूमते हैं, मुआनका फरमाते हैं। और मैंने कहा कि सैयदा एक दो मर्तबा नहीं बल्कि मुसलसल जाया करती थी। एक ओहदेदार है, अगर कोई ओहदेदार तो कम से कम भाई एक कुर्सी लगवा देता है, एक मसनद ऐसी हो रसूल अपने बगल में लगवा ले और हुक्म दे दे कि भाई इस पर कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ सैयदा आके बैठेगी। लेकिन तारीख ये नहीं कहती। क्या उस मदीने में अगर रसूल किसी से ख्वाहिश करते कि मेरी बेटी हर रोज आती है और मैं अपने मसनद पे बिठाता हूं, एक मसनद तैयार कर दो, क्या अर्ज कर रहा हूं। जब हसनैन को ईद के दिन रसूल ने कांधे पे सवार किया तो किसी ने रसूल की तारीफ की कि कितनी अच्छी सवारी है, तो रसूल से रहा न गया, आवाज दी, बदबख्त आंखें हैं या पत्थर है, अरे तू ये क्यों नहीं कहता कि कितने अच्छे सवार हैं। अल्लाह बढ़िया बात है, आले मोहम्मद आंखें पत्थर हैं, ये क्यों नहीं कहता कि सवार कितने अच्छे हैं। सैयदा के लिए अपनी जगह पे बैठा रहे। और अजीजों, इसीलिए नहीं रसूल ने फरमाया फातिमतो उम्मो अबीहा, फातिमतो उम्मो अबीहा। फातिमा अपने मां, अपने बाप की भी मां। हदीस के साथ सुने, या रब्बे, सलवात पढ़िए मोहम्मद। कितनी देर पढ़ दिया होगा? 45 में पढ़ लिए। चलिए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। नहीं ठीक है, एक बार और सलवात पढ़ दिए मोहम्मद। बस जल्दी से समझेंगे, ज्यादा नहीं। सोच के तो आते हैं यार, कम लेकिन मजबूरी है। एक बार और सलवात पढ़ दीजिए। फातिमा तो उम्मो अबीहा, उम असल को कहते हैं, असल को, इसी से मां बनी है। असल कौम कहते हैं, उम्मुल कुरा, यानी क्यों कहा वहीं से जमीन बिछी थी, जड़ वही है ना। ओम यानी दूसरी जबान में उसको मसदर कहिए, है ना, मसदर है ना। मसदर तो आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग में बोलिएगा तो बोलते नहीं है ना। मसदर जिससे निकाला जाए, कुछ चंद चीजें निकली, चंद अफाल निकले। कुरान क्या कहता है, हदीस के सामने क्या है, या रब्बे वमन तहतल के साथ। बस सुनिए, ऐ मेरे परवरदिगार, ये चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल। ऐसा नहीं है कि पहचाने रहा, जैसा हम लोग कह देते हैं इतना जमा हो गया कि कोई नहीं पहचाना, नहीं। जिब्रील ने, देखिए हर सवाल जहालत की बुनियाद पर नहीं होता। तवज्जो है भाई, आप लोग नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा, बोलिए भाई। हर सवाल, इसी में देर हो जाती है, हर सवाल जहालत की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि इल्म की बुनियाद पर भी होता है, इल्म पहुंचाने की बुनियाद पर होता है, दूसरों को बताने के लिए उसके जरिए वहां तक पहुंच जाए बात।
اس لیے بھی ہوتا ہے، کہا زمانے والے خود جبرائیل کو معلوم تھا کسی دروازے پر، اسی شخصیت کے اوپر، اسی مدینے میں مصائب ٹوٹنے والے ہیں، جو یہی بیٹی کہے گی سبت علیہ مصائب، زندہ لے آیا مصائب نہیں۔ جبریل نے کہا پہچانوا تو اب کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ پہچانوائے گا تو اللہ اپنی حیثیت سے پہچانوائے گا، بہت توجہ، اور جب میں پہچانواؤں گا تو اپنی اوقات سے پہچانواؤں گا، میں رسول کی بیٹی کہہ کے پہچانواؤں گا، ہے نہیں؟ سید علی حسنین کی ماں کہہ کے پہچانواؤں گا، علی کی زوجہ کہہ کے پہچانواؤں گا، لیکن یہ اللہ ہے، اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے پہچانوائے گا۔ یا رب، توجہ رکھیے، بس مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس کساء کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھتے محمد والے۔ ہم فاطمہ، اس کے بعد آگے بڑھ کے ومادن النبوت و رسالت، ہے نہیں؟ مادن کس کو کہتے ہیں؟ مادن مصدر کو کہتے ہیں، مادن مصدر کو کہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کبھی بات میں نے کی ہوگی، لیکن بہرحال مصدر کو کہتے ہیں، جیسے کوئلے کا مصدر، وہاں سے کوئلہ نکلے گا، اس کا مادن جس چیز کا بھی، جس دھاتو کا بھی ہو، جس چیز کا بھی ہو، وہاں سے وہی نکلے گا۔ لیکن کیا کہا؟ معدن النبوت و رسالت، یہ معدن نبوت و رسالت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آخری زمانے میں جب رسول کا آخری زمانہ تھا تو تاریخ نے لکھا کہ ہر نماز فجر سے پہلے رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ اس دروازے در دولت پہ جاتے تھے اور یہ کہہ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوت و رسالت۔ ومادن النبوت و رسالت، اے اہل بیت رسالت، اے مادن نبوت و رسالت، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو مادن کسے کہتے ہیں؟ کا اصل کو، مصدر کو۔ اور رسول نے کیا کہا؟ یہ فاطمہ ہمارے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے، ماں نہیں ہے۔ اور مادن النبوت و رسالت، بھائی قرآن عربی میں لفظ اللہ کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے، اللہ کے ذریعے استثناء کیا جاتا۔ مادن النبوت و رسالت، اللہ محمد رسول اللہ، یعنی سبھی کی رسالت یہاں سے ہے، محمد رسول اللہ کی نہیں۔ آپ ششدر ہیں اس لیے 1 منٹ 2 منٹ اور بڑھ رہا ہے۔ قرآن نے کیا، یعنی حدیث قدسی نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن، صلوات پڑھے بس میں جلدی سے آ رہا ہوں۔ ایک خدا اور صلوات پڑھتے محمد۔ مادن نبوت و رسالت، یہ مادن ہے نبوت اور رسالت کی۔ جو میں بات کہہ رہا تھا میں بھول گیا، کیا میں کہہ رہا تھا؟ ہاں، حدیث قدسی، کنتو کنزا مخفیا فاحببت
محمد، بس اسی کو پہنچا کے انشاءاللہ. اے میرے حبیب، کنتو کنزن مخفیہ، خفیہ نہیں مخفیہ. اب اس کے لیے بھی الگ ہے. میں چھپا ہوا، چھپایا ہوا خزانہ تھا جب کائنات تھی نہیں. میں کیا تھا؟ تو یہ چھپا کہاں ہوا تھا؟ چھپایا کس نے تھا؟ کسی نے معصوم امام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، جب کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کہاں تھا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ ہماری دادی کے حجاب عصمت میں چھپا ہوا تھا. سلوات پڑھے محمد والے. بہرحال سمجھ میں نہیں آئے گی. بہرحال میں چھپا ہوا، چھپایا ہوا خزانہ تھا. فخلقتک یا محمد، میں نے آپ کو خلق کر دیا. روایت کے فقرے ہیں، جملہ آگے بڑھتا ہے. رسول خلیق رسول ہے، کریم رسول ہے، خلق عظیم بفائز ہے. سر جھکا دیا. شکریہ میرے معبود، تو نے مجھے پیدا کر دیا. کہا نہیں، میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. حیرانگی کے عالم میں رسول نے کہا یار اے میرے مالک پھر کیا کرتا؟ کہا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. کہاں شکریہ شکریہ. کہا نہیں، میں علی کو بھی خلق نہ کرتا. کہا پروردگار پھر کیا کرتا؟ آواز قدرت آئی، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ علی کو پیدا کرتا نہ رسول کو پیدا کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ مرکزیت جو حاصل ہے عصمت میں وہ سیدہ کو حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جب قصیدہ پڑھا تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صلوات پڑھے محمد والا. اب اس باتوں کی تو تشریح نہیں کر سکتا. ایک خدا صلوات پڑھے محمد والا. بہرحال جناب سیدہ کی عظمت والا صفات یہ ہے، عالم اسلام غور کرے کہ جب اتنی محترم شہزادی ہیں کہ جس کا احترام خود رسول کر رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ، روایت کے فقرے ہر مرتبہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ کیوں بٹھا رہے ہیں. یعنی لاشعوری طور پر خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ رسول کا عمل کوئی بیجا نہیں ہے، غیر عاقلانہ نہیں ہے، بلکہ عاقلانہ ہے. لوگ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے. سیدہ بھی ایک منصب دار ہیں اور عصمت کا منصب رکھتی ہیں. لیکن عزیزوں، میں نے کہا کہ سیدہ کل بھی مظلوم اور آج بھی مظلوم. کل تو تم نے تلاش نہیں کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، اتنا ایجوکیشن تمہارے پاس نہیں تھا، شعور تمہارے پاس، میڈیا تمہارے پاس نہیں تھا. توجہ. اور ہم لوگ اس کو آسانی سے نہ لیں. اللہ
آپ لوگوں کو، آپ میں سے ہم سبوں کو توفیق دے کہ شہزادی کے جب ایام آئیں تو کم سے کم 18 مجالس مسلسل ہو، اور یہ عاشورے سے کم نہیں ہے. آپ لوگ سجدر ہو رہے ہیں، عاشورے سے کم نہیں ہے، عاشور سے کہیں زیادہ ہے. عزیزو، ہم کو آپ کو معلوم ہے کہ اس بیٹی پر کیا گزری. کہتے جلتا ہوا دروازہ آپ کے جسم اثر پہ گرا دیا. ہم تو یہی سنتے تھے کہ جلتے ہوئے دروازہ جب گرا تو آپ کی پہلو کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی. آپ کے پہلو کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی. لیکن عزیزو، میں نے علماء سے جب تحقیق ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھتی ہے. کہتے ہیں کہ اس دروازے میں، پہلے کے دروازے ہوئے کرتے تھے آپ، کہتے ہیں جلتا ہوا دروازہ جب گرا نا سیدہ پکڑے ہوئی تھی اور یہ فریاد کر رہی تھی، ملون تم اس دروازے پہ آگ لگائے ہوئے ہو، اس میں حسن حسین جیسی امانت ہے. کہتے ایک ملعون نے پیروں کا وہ زور سے دھکا دیا کہ وہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے جسم اثر پہ گرا. اور کہتے ہیں کہ اس دروازے کے گرنے کی وجہ سے 3 ہڈیاں تو ٹوٹی، ایک کیل جو دروازے کی تھی وہ آپ کے سینے اثر میں پیوست ہو گئی. آپ کے سینے اثر میں پیوست ہو گئے. کہتے ہیں کہ امام حسنین اس وقت بہت کم چھوٹی عمر کے تھے. کہتے ہیں کہ امام حسنین اس گلی سے امام حسن کبھی نہیں گزرے. جب بھی گزرنا ہوتا تو دور کی گلی اختیار کرتے، اس گلی میں نہیں جاتے. جب کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، معاملہ کیا ہے کہ آپ اس گلی سے نہیں گزرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی بچے کے سامنے، کسی بیٹے کے سامنے ماں پر ایسے مسائب ہیں جو امام حسن نے دیکھے. امام حسن سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، امام حسن کہتے ہیں کہ میں اس گلی سے اس لیے نہیں گزرتا. اے پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے؟ ارے میری ماں، مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میری ماں کے جسم پر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ارے جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو وہ وقت یاد آ جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا تھا؟ امام حسنین فرماتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ جب ظالموں نے، لعینوں نے ہمارے دروازے پہ الغار کیا تو ہماری ماں چکی پیس رہی تھی، چکی کو چھوڑا، رضا کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد دروازے کے پیچھے آئے، آواز دی، ارے تم کون ہو؟ یہ وہ دروازہ نہیں کہ جس پہ رسول سلام کیا کرتے تھے. ارے جواب دینے والے نے دیا، ہاں میں پہچانتا ہوں یہ وہی دروازہ ہے، لیکن ابو الحسن کو نکالو. سیدہ کہتی ہے نہیں، میں ابو الحسن کو نہیں نکالوں گی. یہ بحث و تکرار ہو ہی رہی تھی. امام حسن کہتے ہیں ایک ملعون نے ارے ایسا زوردار دھکا دیا پیروں کا کہ چلتا ہوا دروازہ ارے میری ماں پہ گرا. ارے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، ارے میرے بابا کے گلے میں ریسمان ظلمات کر لے گئے. ہم چھوٹے چھوٹے بھائی ارے دروازے کے قریب
अजरकुम अल्लाह। मेरे माँ का सीना जख्मी हो गया। अब इमाम हसन है, इल्म इमामत से मालूम है, बस ज्यादा देर आपको ज़हमत नहीं देना। ये शहादत की मजलिस है, अल्लाह फिर आइंदा साल आपको इसी तरीके से मजलिस में शरीक होना नसीब फरमाए। आप सबों के गुनाह कबीर और सगीरा की मग़फ़िरत फरमाए। हम सबों को शान हैदर कदार होने का हक़ इनायत फरमाए। हमें जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी फरमाए। हमें जो बेरोजगार उनको रोजगार इनायत फरमाए। अल्लाह आइंदा साल आपको फिर इसी तरीके से अज़ादारी करने का मौका इनायत फरमाए। कहते हैं कि सैयदा का जब आखिरी जमाना आ गया, सैयदा मसाइब पढ़ती थी, सुब्बत अलैया मसाइब सिरला ले आ लिया। कहते हैं कि रिवायत के फिक्रे हैं कि जब से बाप दुनिया से गया कभी सैयदा के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई नहीं दिए। बस अजीजों, कहते हैं कि एक मर्तबा मौला कायनात घर से निकले और सैयदा बैतुल हुज़्न से दाखिल खाना हुई। अब जो अली ने देखा तो चेहरे पे खुशी के आसार थे। एक मर्तबा अली ने पूछा, शहजादी जब से रसूल अल्लाह दुनिया से गए, बाबा दुनिया से आपके गए, आपके चेहरे अनवर पर मैंने खुशी के आसार नहीं देखे, आज क्या बात है कि आपके चेहरे पर ये खुशी के आसार हैं। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने, शहजादी ने अली के हाथ को थामा और थामने के बाद कहा, या अली, हसन हुसैन को अस्मा के हवाले कर दीजिए। आइए मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूं। बच्चों को अलग किया, मौला कायनात जनाब शहजादी के साथ हुजरे में तशरीफ फरमा हुए। और जब हुजरे में तशरीफ फरमा हुए तो एक मर्तबा शहजादी ने कहा, ए अबुल हसन, आप पूछ रहे थे कि आपके चेहरे पे खुशी के आसार क्यों है, तो मैं बताऊं कि मैं बाबा को गिरिया कर रही थी। गिरिया करते करते मेरी आंखें लगी, मेरा बाबा आया और कहने लगा, सैयदा अरे तू बहुत जल्द मुझसे मुलाकात करने वाली है। अजरकुम अल्लाह, आपने सुना अरे अली के दिल पे क्या गुजरी होगी। अली ने सब्र तहम्मुल किया। शहजादी ने वसीयतें फरमाना शुरू किया और वसीयतों में करते करते एक मर्तबा शहजादी कहती हैं कि अली देखो, हमारे बाद तुम शादी जरूर करना, और अली देखो हमारे बच्चों को अकेला न रातों को छोड़ना। मैं कहूंगा शहजादी जरा आहिस्ता कहिए, कहीं हुसैन न सुन ले। यही हुसैन होगा जब आखिरी वक्त में अपनी बेटी को अलविदा कहेगा तो कह के जाएगा, बेटा अब यतीमों की तरह रहना सीख लो। अल्लाह। वो वक्त भी आया कि शहजादी इमाम हसनैन अस्मा के पास थे। मौला कायनात ने वसीयतें सुनी और एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा कि अबुल हसन आप मस्जिद में चले जाइए। जनाब सैयदा बिस्तर पे आई। आने के बाद तस्बीह और तहलील आपने सुना। अस्मा से कहा, अस्मा जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझना कि मैं जिंदा हूं, और जहां तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हो जाए समझना कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहते हैं कि सैयदा
बिस्तर पे गई, थोड़ी देर तक राज़ो नियाज परवरदिगार से करती रही। सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दे, सुभाना रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, सुब्हुन कुद्दूस की आवाज बुलंद होती रही। अस्मा सजदे शुक्र करती रही। एक मर्तबा आवाज बंद हुई, अस्मा दौड़ी हुई गई, क्या देखा कि शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। अजरकमल अल्लाह। शहजादे आए और जब शहजादों ने देखा कि अम्मा रुखसत हो गई, दौड़े हुए शहजादे मस्जिद में गए और मस्जिद में जाने के बाद आवाज दी, ए बाबा, अरे मेरी माँ दुनिया से चली गई। रिवायत के फिक्रे है कि फातिह खैबर ने दोनों बच्चों को अपने बाहों में समेटा, लबो रुखसार चूमे। मैं कहूँगा या अली, ये मदीना है, यतीमों के साथ ऐसे किया जाता है, लेकिन यही आपका खानवादा होगा जो करबला के मैदान में होगा। ये हुसैन के बच्चे होंगे कि जिसको बाहों में समेटने वाला कोई न होगा, ताजियाने लगाने वाले होंगे, दुर्रे लगाने वाले होंगे, कानों से गोशवारे छीनने वाले होंगे। अजरकुम अल्लाह। मौखसर ये कि मौला आए, गुस्ल कफन हुआ। अब जब गुस्ल कफन हुआ, बस एक जुमला सुने, गुस्ल कफन हुआ। अब जब गुस्ल कफन हुआ तो आप सुनते रहते हैं कि मौला ने आवाज दी, ज़ैनब आओ बेटा, माँ का आखिरी दीदार कर लो। शहजादी आगे बढ़ी, माँ के जनाजे से न मालूम कैसे निपटी, कैसे फरियाद किया मुझे नहीं मालूम, तारीख में नहीं मिलता, लेकिन तसव्वुर करो कि एक बेटी माँ को कैसे रुखसत करेगी। उम्मे कुलसूम ने भी रुखसत किया, बेटा हसन तुम भी करीब हो, माँ को रुखसत करो। इमाम हसन ने भी माँ को रुखसत किया, न मालूम कैसे रुखसत किया। एक मर्तबा मौला मुतवज्जे हुए, होने के बाद का आसमान, मेरा छोटा शहजादा हुसैन का है, मेरा छोटा शहजादा हुसैन का है। एक मर्तबा आसमान ने कहा कि शहजादा मैं तो शरफ में का जाओ बुला के लाओ माँ से आखिरी रुखसत होने। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, शहजादों आओ माँ से रुखसत हो लो। एक मर्तबा उठे हुसैन, उठे, उठने के बाद आए, माँ के जनाजे के करीब नहीं आए, चौखट पर दोनों हाथों को रखा और आवाज दी, ए अस्मा, मैं अम्मा से उस वक्त तक रुखसत न लूंगा, न करूंगा जब तक कि अम्मा मुझे खुद न बुलाए। अरे मेरी माँ फख्रे मरियम है, मैं फख्रे ईसा हूँ। ईसा ने भी, ईसा की माँ ने ईसा को बुलाया था। कहते हैं कि बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ नमूदार हुए, आवाज आई या हुसैना। अरे हुसैन माँ के सीने से लग गए, लबो रुखसार चूमने लगे। नहीं मालूम कैसी फरियादों को गाती, लेकिन जिब्राइल आगे कह रहा था, या अली हुसैन को इलादा कर लो, अरे कयामत बर्पा हो जाएगी। अजरुकम अल्लाह। हुसैन को माँ से रुखसत किया गया, लेकिन अभी तो एक जुमला कहते, फातिह खैबर अली थे ना, अली को कभी किसी मैदान में नहीं देखा कि कभी चीख मार के रोए हो, लेकिन जब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे ना, तो चीख मार के अली रोए। अब जब चीख मार के रोए तो उस वक्त तो किसी ने न पूछा
کہ مولا آپ اس طریقے سے کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ ایسے ماحول میں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن عزیزو جب سلمان کو موقع ملا علی سے تنہائی میں گفتگو کا تو ایک مرتبہ سلمان نے چھیڑ دیا. کہا مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ تو فاتح بدر ہیں، احد و حنین ہیں، آپ کا جیسا شجاع میں نے نہیں دیکھا. علی کہتے ہیں ہاں تم نے نہیں دیکھا. کب سوال کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں کہ آپ کے جیسا شجاع میں نے نہیں دیکھا، لیکن شہزادی کو جو شب میں آپ غسل دے رہے تھے، بس مظلومیت شہزادی اور علی پہ پرسا دو. یہ آخری جملے ہیں، آخری جملے. کہا مولا آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ اب جیسے ہی علی نے سنا، علی نے چیخ ماری، ارے ڈھارے مار کے رونے لگے. آواز دی سلمان ارے کیا کہتے ہو، میں شہزادی سے بہت شرمندہ ہوں. اجرکم اللہ. اب شرمندگی کی جب بات سنی ایک مرتبہ سلمان کہنے لگے مولا آپ شہزادی سے شرمندہ کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں سلمان آپ کو یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو رسول اللہ نے سیدہ کو مجھے بطور امانت دیا تھا اور کہا تھا علی ارے سیدہ کو امانت کے طور پہ دے رہا ہوں. اجرکم اللہ. سلمان کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے سلمان کیا پوچھتے ہو؟ ارے شہزادی کی غربت پر سلام. ارے شہزادی نے کیسے اپنے بچوں سے چھپایا ہوگا، اپنے شوہر سے چھپایا ہوگا. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں. سلمان کہتے کیا ہوا مولا؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ شب کی تاریکی میں جب سیدہ کو غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ جب سیدہ کے پہلو میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ سیدہ کی تینوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. میں رسول اللہ سے شرمندہ ہوں. میں کیا کہوں؟ سیالم الذین ظلموا قلبی انقلبون.